بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیوار دربند کی موجودہ حالت۔ دربند کی دوہری دیوار 1796 تک موجود تھی، کیونکہ ایک روسی سیاح کی بنائی ہوئی تصویر کو ایچ والڈ نے اپنی کتاب کواکسیس میں نقل کیا ہے، لیکن 1904 میں جب پروفیسر جیکسن نے اس کا معائنہ کیا تو اگرچہ اس دیوار کے آثار موجود تھے، لیکن وہ دیوار گر چکی تھی۔ البتہ قہری دیوار اکثر حصوں میں اب تک باقی ہے۔ موجودہ زمانے کے توریت کے شارحین میں بھی ایک جماعت نے بھی یہی وضاحت کی ہے کہ یاجوج و ماجوج سے مراد سیتھین قوم مراد تھی، لیکن وہ حزقیل کی پیشن گوئی میں بیان کردہ واقعہ ان کا وہ حملہ قرار دیتے ہیں جو ہیروڈوٹس کے اقوال کے مطابق 630 قبل مسیح میں ہوا تھا۔ لیکن اگر ہم یہ درست مان لیں تو یہ مشکل پیدا ہوتی ہے کہ حزقیل کی کتاب بابل کی اسیری کے زمانے میں لکھی گئی ہے، کیونکہ وہ خود بھی بخت نصر کے اسیروں میں سے تھا اور سیتھین حملہ اس سے بہت پہلے ہو چکا تھا۔ اگر اس میں مزید تفصیلات دیکھنی ہیں تو اس کے لیے انسائکلوپیڈیا برناٹیکا میں لفظ گوگ کا مقالہ دیکھیں، وہاں سے آپ کو کافی وضاحت مل جائے گی۔ سائرس یعنی خورس کی شخصیت اتنی زیادہ علامات اور ثبوت مل چکے ہیں، تقریباً یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہی ذوالقرنین تھا۔ اسی سے متعلق یہودیوں نے سوال کیا تھا اور اسی نے دیوار سد بنوائی تھی۔ جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ذوالقرنین سے متعلق سوال یہودیوں نے اپنے پاس سے گھڑا تھا، اس کے مطابق ذوالقرنین کی کوئی تاریخی اصلیت نہیں ہے، بلکہ یہ محض عرب یہودیوں کی ایک کہانی تھی جو پیغمبر اسلام نے اپنی خوش اعتقادی سے صحیح سمجھ لی اور نقل کر دی۔ اس لیے ضروری تھا کہ ایک مرتبہ یہ مسئلہ اس طرح صاف کر دیا جائے کہ شک و تردد کا کوئی پہلو باقی نہ رہے۔ اس کے مجسمے کی وضاحت۔ گزشتہ صفحات میں سائرس یعنی کہ خورس کے جس مجسمہ کا ذکر ہو چکا ہے اور جس سے قطعی طور پر یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ذوالقرنین اسی کا لقب تھا، وہ مجسمہ قدیم سنگ تراشی کی صنائیوں کا ایک نہایت نادر نمونہ ہے اور موجودہ عہد کے تمام اہل نظر کا فیصلہ ہے کہ یونانی سنگ تراشی کے نمونوں کی صف میں اگر کوئی ایشیائی نمونہ رکھا جا سکتا ہے تو وہ یہی سائرس کا مرمری مجسمہ ہے، یعنی کہ مرمر سے بنا ہوا مجسمہ ہے۔ یہ ایران کے قدیم دارالحکومت استخر سے تقریباً 50 میل کے فاصلہ پر واقع ہے۔ اس مقام پر دارا نے شاہی محل تعمیر کیا تھا۔ اب اس کے باقی رہے سہے کھنڈرات میں صرف چند مرمری ستون رہ گئے۔ انہی میں سے ایک مربع ستون پر یہ مجسمہ ابھارا گیا تھا۔ سب سے پہلے انہی میں سے ایک مربع ستون پر یہ مجسمہ ابھارا گیا تھا۔ سب سے پہلے 1835 میں جیمز موریر نے اس کی موجودگی سے علمی دنیا کو روشناس کیا۔ پھر چند سال بعد سر رابرٹ کیرر پورٹر نے اس مقام کی عملی پیمائش اور تحقیق کر کے تفصیلی معلومات بہم پہنچائیں اور اپنے سفر نامے جارجیا و ایران میں مجسمہ کی وہ نقل بھی شائع کر دی جو اس نے پینسل سے تیار کی تھی۔ اس وقت تک قدیم پہلوی زبان اور میخی خطوط کا مسئلہ پوری طرح حل نہیں ہوا تھا، تاہم یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ مجسمہ سائرس ہی کا ہے۔ بعد کی تحقیقات نے مزید تصدیق کر دی۔ پھر 1884 میں دی لافو نے اپنی مشہور کتاب کولرٹ اینٹی کیونریس میں اس کا اصلی عکس شائع کر دیا اور اس طرح مجسمہ کی اصلی نوعیت دنیا کے سامنے آ گئی۔ اس وقت سے لے کر یہ مجسمہ تاریخ قدیم کے
مباحث کا ایک موضوع رہا ہے۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ آج تک کسی یورپین مستشرق کا ذہن اس طرف منتقل نہیں ہوا کہ اس کی نوعیت میں قرآن کے ذوالقرنین کی واضح اور قطعی تصدیق نمایاں ہوگی۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے یہ تغافل مذہبی تعصب کا نتیجہ ہے، کیونکہ ان میں کافی تعداد ایسے اہل علم کی ہے جو یقیناً ان تعصبات کی آلودگیوں سے اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ تاہم اس میں شک نہیں کہ یہ تغافل عمل و نظر کے عجائب مستثنیات میں سے ہے۔ نمبر دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اس مجسمے میں سائرس کے سر پر 2 سینگ نکلے ہوئے ہیں اور اطراف میں عقاب کے سر پر سینگوں کا مطلب واضح ہو چکا، لیکن یہ سینگ عقاب کے سر پر کیوں بنائے گئے؟ اس کا جواب بھی ہمیں یسیع نبی کے صحیفہ سے مل جاتا ہے۔ اس میں جہاں سائرس کے ظہور کی خبر دی گئی ہے وہاں یہ داریال پاس ہے، یہاں اس علاقے میں دیوار بنائی گئی۔ یہ بھی ہے کہ دیکھو میں ایک عقاب کو یورپ سے بلاتا ہوں، اس شخص کو جو ایک دور کے ملک سے آ کر میری ساری مرضی پوری کرے گا۔ 1146 یہ بائبل کے پیج ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح عقاب کی تشبیہ یسیع نبی کی پیشین گوئی میں آ چکی ہے، خواہ یہ پیشین گوئیاں بعد کو بنائی گئی ہوں یا خواہ فی الحقیقت وہ پہلے کی پیشین گوئیاں ہوں، لیکن یہ ظاہر ہو گیا کہ سائرس کے لیے 2 سینگوں کا اور عقاب کا تخیل پیدا ہو چکا تھا، اور ٹھیک یہی تخیل ہے جو اس مجسمہ سے ظاہر کیا گیا ہو گیا۔ سکندر اعظم جو ہے وہ سائرس یعنی کہ خسرو کے یا خسرو کے بعد آیا۔ سائرس کے جتنی میں نے ڈیٹیل بتائی ہے اس کے امکانات اس لیے بھی زیادہ ہیں کہ یہودیوں کو سائرس نے ذوالقرنین نے یہودیوں کو بخت نصر کی قید سے چھڑوایا، تو یہودیوں کی کتابوں میں جو عزت سے احترام سے جس کا نام لیا گیا ہے یا لکھا گیا وہ سائرس کا نام، اور اس نے 2 جانب سفر کیا، جو بڑے 2 سفر تھے وہ 2 تھے، اس لیے اس کا نام ذوالقرنین، اور یہی سوال یہودیوں نے پوچھا تھا۔ اب جن علاقوں میں گیا وہیں کہیں یاجوج ماجوج تھے، کیونکہ ہمارے یہاں تحقیق میں ہمیں جھوٹ نہیں بولنا، ہمیں کوشش کرنی ہے، غلطی سے ہو جائے تو کوئی بات نہیں۔ کئی جگہ پر میں یاجوج ماجوج سے متعلق جو ریسرچ دیکھتا ہوں، جیسے یوٹیوب پر لگی ہوئی ہیں، عجیب شکلیں ہیں، غیر انسانی حلیے ہیں، عجیب و غریب مخلوق، یہ تخیلاتی یا خیالاتی، اور جو ہمارے ہاں غیر مسند حدیثیں ہیں ان میں بھی ایسا حلیہ نہیں بتایا، اور لوگ اٹریکٹ ہو کر ان ویڈیوز کو ملینز کے حساب سے ویوز ہیں۔ مجھے بھی یہ آئیڈیا دیا گیا، لیکن میں نے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جواب دے ہوں، میں نے قرآن اور حدیث کو توڑ مروڑ کے بدلنے کی کوشش نہیں کرنی۔ ناجائز اور حرام سے کمائے ہوئے ذرائع جو ہوتے ہیں وہ غلطی ہوتی ہیں، چاہے وہ تحقیق ہو۔ ہاں غلطی سے کوئی تحقیقی کام غلط ہو گیا وہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو ذوالقرنین تو بہت حد تک کلیئر ہو گیا سکندر اعظم نہیں تھا، سائرس دا گریٹ کہ خسرو تھا، عربی میں خسرو یا کہ خسرو مانتے ہیں، اور وہ ایرانی جو تھا یہ موجودہ ایران نہیں ہے، پرانا ایران تھا، یمن سے لے کر عراق بھی اس میں شامل تھا، شام کا کچھ حصہ شامل تھا، آذربائیجان تک وہ حکومت تھی، بہت بڑی حکومت تھی۔ اب کیونکہ سائرس کے بارے میں امکانات بڑھ گئے ہیں تو اس لیے سائرس کے بارے میں تھوڑی سی تحقیق کی جائے کہ کون تھا کیا تھا، تو آگے میری تحقیق چلے گی سائرس کے بارے میں۔ پیچھے میں مختلف علماء کرام، مولانا مودودی، ان کی تحقیق بڑی زبردست ہے، بہت بڑے عالم تھے، لیکن اسی طرح جاوید احمد غامدی صاحب نے بھی یاجوج ماجوج کی وضاحت کی ہے، امین اصلاحی صاحب نے، لیکن ان سب نے جو وضاحت لی ہے وہ لی ہے مولانا ابوالکلام آزاد کی تحقیق سے۔ اردو میں سب سے بہترین تحقیق اس موضوع پر مولانا ابوالکلام آزاد کی، بڑے قابل آدمی تھے۔